السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل پیارا دین اسلام۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل پیارا دین اسلام کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ایسی لیٹسٹ ویڈیوز ایسے واقعات اسلام سے متعلق جتنی انفارمیشن ہے وہ وقتاً فوقتاً آپ تک پہنچتی رہے۔ میری آج کی ویڈیو کربلا کے مناظر پر 60 ہجری بمطابق 680 عیسوی میں حضرت امام حسین رضی اللہ مدینہ سے مکہ اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں ابھی کوفے کے راستے پر ہی تھے کہ انہیں روکا گیا اور انہیں کہا گیا کہ وہ کربلا چلے جائیں۔ آپ 2 محرم الحرام کو کربلا کے راستے سے ہوتے ہوئے کربلا پہنچ گئے۔ 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا۔ شاعر کہتا ہے، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسے رلایا گیا، جن کی گردن پر خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پر لاکھوں سلام۔ 1400 سال ہو گئے جب بھی کربلا کا واقعہ سنتے ہیں، امام حسین رضی اللہ اور ان کے خاندان کی قربانی کو یاد کرتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا عجیب واقعہ کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایسی ہستیاں قربان ہوئیں جن کا تصور بھی کریں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کربلا میں 72 شہداء شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ، حضرت عباس ابن علی، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر بن حسین رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت جعفر بن علی، حضرت عثمان بن علی رضی اللہ، حضرت ابوبکر بن علی رضی اللہ، حضرت ابوبکر بن حسن رضی اللہ، حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ، حضرت عون بن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ۔ ایسے 72 شہداء جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنی جانیں قربان کیں۔ واقعہ کربلا اسلام کا وہ پرسوز واقعہ ہے جو قیامت تک نہیں بھلایا جا سکتا، جس میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ ان کے خاندان نے عظیم قربانی دی۔ کربلا میں قدم قدم پر ایسی قربانیاں ہوئیں کہ سننے والے کے سن کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، تڑپ جائیں۔ غازی حضرت عباس بن علی رضی اللہ، جن کو کربلا کے میدان میں جنگ کرنے کی اجازت نہ تھی، مگر موقع کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ کو دریائے فرات سے پانی لانے کو کہا۔ ہجرت کے 26ویں سال شعبان کے مہینے کے بمطابق 647 عیسوی میں حضرت عباس رضی اللہ پیدا ہوئے۔ آپ کی جائے پیدائش مدینہ منورہ میں ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت علی رضی اللہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلی آنکھ اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی گود میں کھیلی۔ آپ نے جنگ صفین میں بھی شرکت کی۔ آپ کے والد نے بھی، حضرت علی نے آپ کو اس جنگ میں ایسے متعارف کرایا، یہ عباس ہیں، بنو ہاشم کا چاند۔ اس جنگ میں آپ فتح یاب ہو کر لوٹے، اس لیے آپ کو غازی عباس کہا جاتا ہے۔ آپ نے کربلا کے مقام پر شہادت پائی۔ 7 محرم کو جب پانی ختم ہو گیا تو چونکہ حضرت عباس رضی اللہ لشکر کے سب سے عظیم سپہ سالار تھے تو موقع کو دیکھتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ نے حضرت عباس کو پانی کا کچھ انتظام کرنے کو کہا کہ بچے پیاسے ہیں، بچوں کا پیاس سے برا حال ہے۔ یزیدی لشکر دریائے فرات پر قابض ہوئے بیٹھا تھا۔ آپ رضی اللہ کی بہادری اور شجاعت و جرأت کی بنا پر یہ ذمہ داری آپ کو دی گئی۔ آپ صرف ایک مشق اور ایک تیر لے کر روانہ ہوئے۔ جب روانہ ہونے لگے تو آپ کی بھتیجی حضرت سکینہ، جو کہ اپنے چچا کے ساتھ بہت مانوس تھیں، تو کہنے لگیں، مجھے یقین ہے میرے لیے پانی صرف میرے چچا لا سکتے ہیں۔ جب آپ خیمے سے باہر آئے، میدان میں آئے، تو آپ دریائے فرات کے پاس پہنچے، پانی بھرنا شروع کیا۔ دریائے فرات میں اتنا پانی تھا کہ خود پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں پیا، بلکہ دریائے فرات سے پانی بھرا مشق میں اور لے آئے۔ جب واپس آ رہے تھے تو یزیدی کے لشکر نے آپ پر تیر اندازی کی۔ پہلا تیر لگا، آپ کا ایک بازو کٹ گیا، دوسرا تیر لگا، آپ کا دوسرا بازو کٹ گیا، لیکن آپ نے جو پانی لے کر جانا تھا وہ مشکزہ اپنے منہ میں اٹھا لیا۔ آنکھوں کے سامنے منظر تھا کہ میری سکینہ پیاسی ہے۔
پھر اس نے ایک اور تیر برسایا کہ آپ کی ٹانگ پر لگا اور آپ لڑکھڑا کر گر گئے، مشک منہ سے گر گئی، پانی گر گیا، پھر ایک تیر آپ کی آنکھ میں لگا اور یزیدی سپہ سالار نے ایک تیر آپ کے سر پر مارا۔ آپ گھوڑے کے نیچے گر رہے تھے اور پکار رہے تھے، اے میرے بھائی، اے میرے بھائی۔ علی کا شیر بیٹا اس شجاعت سے نکلا تھا کہ کوئی بھی یزیدی اس کے رستے میں نہیں آئے گا، مگر ایک عظیم شہادت لکھ دی گئی تھی۔ کربلا کے میدان میں ایک اور عظیم شہادت، حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ، جو کہ امام حسن رضی اللہ کے بیٹے تھے۔ وہ جب میدان میں جانے لگے تو امام حسین رضی اللہ نے فرمایا، نہیں نہیں تو نہیں جائے گا، تو میرے بھائی حسن رضی اللہ کی نشانی ہے۔ تو حضرت قاسم کے پاس ایک تعویذ تھا، انہوں نے وہ تعویذ کھولا اور دیا اور کہا، میرے بابا نے کہا تھا جب بہت زیادہ کوئی مشکل وقت آئے تو یہ تعویذ کھول لینا۔ انہوں نے وہ تعویذ کھول کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ امام حسین رضی اللہ نے جب وہ تعویذ کھولا تو وہ کوئی تعویذ نہیں تھا بلکہ رکا تھا۔ اس رکے پر لکھا تھا، اے قاسم، جب بھی میرے بھائی حسین رضی اللہ پر کوئی کڑا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کے دیکھنا۔ انہوں نے تعویذ کھولا تو اس کے اوپر لکھا تھا کہ جب بھی میرے بھائی حسین پر کوئی کڑا وقت آئے تو آگے آگے چلنا، اس مشکل کو اپنے سر لینا۔ قاسم میرے لال، اگر کوئی بہت کڑا وقت آئے تو آگے آگے رہنا، میرے حسین کو بالکل بھی اپنے بھائی حسن رضی اللہ کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ لہٰذا حضرت قاسم بھی لڑنے پہنچے اور وہ کمسن شہزادہ شہید ہو کر لوٹا۔ ایک اور عظیم قربانی کربلا کے میدان میں دیکھی گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور عظیم قربانی، ان کے خاندان کا ایک اور چشم و چراغ، ان کا اپنا لخت جگر، حضرت علی اکبر، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے، جنہیں شمس بنی ہاشم کہلائے۔ کربلا میں کفار کے ساتھ لڑنے یہ شہزادہ علی اکبر بھی پہنچا۔ امام حسین رضی اللہ نے اپنے لخت جگر کے پاس آئے، فرمانے لگے کہ آج 10 محرم ہے اور فجر کی اذان بیٹا تم دو، میں جانتا ہوں تم پیاسے ہو، مگر میری پیاری بہنوں نے اپنے بھائی سے التجا کی ہے کہ آج فجر کی اذان علی اکبر دیں۔ علی اکبر، زینب نے پہلی بار التجا کی ہے، آپ نے کربلا کی گرم ریت پر تیمم کیا، تیاری کی، اذان دی اور ہر مسلح پہ مسلمان نے نماز پڑھی۔ اگرچہ عاشورہ کا دن آ گیا، لشکر جفا کے ساتھ باری باری جا کر سب لڑتے رہے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے۔ علی اکبر بابا حسین رضی اللہ کو دیکھتے رہے کہ عباس کے ساتھ شہیدوں کی لاشوں کو لائی جا رہے ہیں۔ علی اکبر امام حسین رضی اللہ عنہ سے جہاد میں جانے کی اجازت لینے آ گئے۔ بابا بولے، اگر تمہیں پتہ ہے تم ہم سب کو کتنے پیارے ہو، تم کتنے عزیز ہو، بچپن میں ایک بار تمہارے پاؤں میں کانٹا چبھا تھا تو تمہاری ماں 3 دن تک روتی رہی تھی، میرے نانا کی شبیہ ہو تم، میری تو نور نظر ہو تم، میرا حوصلہ ہو تم، میں تمہیں کیسے جانے دوں۔ اکبر نے کہا، اس زندگی نے تو ویسے بھی ختم ہو جانا ہے، میں آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہوں، تو مجھے قربان کر کے دین محمد کو بچا لیں۔ اے میرے سرمایہ، ضعیف باپ کیسے سمجھائے کہ بیٹے کو مقتل کیسے بھیجتے ہیں۔ بالآخر حسین رضی اللہ سے اجازت لینے کے بعد پھوپھی اماں اور والدہ سے ملنے گئے۔ والدہ فرمانے لگی، میں نے تو آج دیکھا میرا شہزادہ کتنا بڑا ہو گیا ہے، کیونکہ پالا تو تجھے تیری پھوپھی اماں زینب نے ہے، دین کی خاطر تیرا صحرا قربان، میں تیرا صحرا سجانا چاہتی تھی۔ بی بی زینب کے پاس آئے، فرمانے لگے، اماں آپ کو حسین کتنے پیارے ہیں۔ فرمانے لگیں، جو کچھ ہوتا حسین پر قربان کر دیتی۔ علی اکبر بولے، تو پھر مجھے جانے کی اجازت دیں اور مجھے میرے بابا پر قربان ہونے دیں۔ علی اکبر اجازت لے کر اپنے بابا کے ہاتھوں تیار ہوتے ہیں۔ امام حسین ان کو خود امامہ پہناتے ہیں، خیمے سے باہر نکلتے ہیں، فی امان اللہ کی صداؤں میں رخصت ہوتے ہیں۔ کچھ دیر دور چلے جاتے ہیں تو پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ 57 سال کا ضعیف باپ حسین رضی اللہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھتے جا رہے ہیں بابا کو، بابا پیچھے آتے جا رہے ہیں، بابا بیٹے کی زیارت کری جا رہے ہیں۔ اپنا تعارف دیا، میدان میں سب کو معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہیں۔ حضرت علی اکبر نے جنگ شروع ہونے تے ہی شاندار جنگ لڑی۔ بابا پاس آئے، بابا ایک گھونٹ پانی دے دیں۔ حضرت حسین کی زبان پہلے ہی پیاسی تھی، زبان خوش دیکھ کر پھر واپس چلے گئے۔
حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آب کوثر پلائیں گے۔ وہ پھر واپس چلے گئے لڑنے۔ علی اکبر جنگ کے لیے آئے، لشکر میں آپ کو پیچھے سے تیر مارا گیا، ظالموں نے پیچھے سے تیر مارا، وہ گھوڑے کی زین سے نیچے آ کر گرے۔ وہاں حسین رضی اللہ نے علی اکبر کی طرف چلنا شروع کیا۔ حسین اس انداز سے چلے کہ 7 بار اٹھتے ہیں گرتے ہیں، اٹھتے ہیں گرتے ہیں، علی اکبر کی طرف آ رہے ہیں۔ وہاں سے ایک بزرگ گزرا، وہاں ایک بوڑھا جو گزرا اسے دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے ہائے جوان، ہائے جوان۔ حسین رضی اللہ نے فرمایا میرا اکبر میدان میں گیا تھا۔ بوڑھا بولا میں نہیں مانتا کہ وہ تیرا تھا، وہ تو حسین تھا۔ فرمایا میرا اکبر بھی حسین تھا۔ کہنے لگے سرخ امامہ تھا، فرمانے لگے ہائے میں نے سفید پہنا کر بھیجا تھا تو سرخ کیسے ہو گیا؟ بوڑھا بولا زخمی تھا، زین سے آ کر گرا ہے۔ آپ نے فرمایا لے آئیے، وہ میرا علی اکبر ہے۔ آپ نے فرمایا میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا ہے، علی بابا کو آواز دو، بابا دیکھیں بیٹا کہاں ہے۔ علی نے آواز دی، امام حسین لپکے جا کے بیٹے کو اٹھایا تو دیکھا تیر پسلیوں میں دھنسا ہوا ہے۔ کہنے لگے لگتا ہے اس ظالم کی کوئی اولاد نہ تھی جو میری اولاد کا یہ حال کیا۔ کربلا کی زمین پر زلزلہ آیا۔ حسین امام علی مقام نے آسمان کی طرف دیکھا اور پکارا یا اللہ دین بچا کہ نہیں۔ بیٹے کو سنگ لے کر خیموں کی طرف جا رہے ہیں، مگر کچھ ہی قدم پر چلتے ہیں تو علی اکبر شہید ہو جاتے ہیں۔ کربلا میں تاریخ نے ایسے بہت سے شہداء کربلا کی تپتی ریت پر جاتے دیکھے، ماؤں کے جگر گوشے جاتے دیکھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ کے ننھے اصغر اس تپتی ہوئی ریت پر شہید ہوئے۔ 72 شہداء جن میں سے میں نے چند کا ذکر کیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، بیاں کرنے کو الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ پاک کربلا کے شہدائن کے صدقے ہمیں اتنی ہمت دے، ہمیں اتنی طاقت دے، ہمیں اتنا سبق دے کہ ہم بھی دین اسلام کے راستے پر چلیں۔ ہمیں اللہ پاک معاف فرمائے، ان شہداء کے صدقے روز قیامت ہمیں ان کا سایہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔